السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاندی، اللہ کمی چھٹی کوئی نہیں سونے نو بناندی۔ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا۔ لوڑ نی سورین دیتی برا پر جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمداں سلامہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس حضرات، اجد عظیم و شان بے مثال سلامہ پروگرام تکمیل صحیح البخاری اس مرکز دی سالانہ کانفرنس معاونین مرکز دے اساتذہ طلباء جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی تھی، اللہ پاک تمام بھائیوں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کو۔ فضیلت الشیخ بزرگ عالم دین خبیب احمد سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث فضیلت الشیخ زہیر احمد سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم بھائی
محمد عمار سعیدی، دیگر انتظامیہ معاونین، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے، اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ فضیلت الشیخ مولانا حافظ اشفاق الرحمن سلفی صاحب اسٹیج تے تشریف فرما، دیگر بزرگ میرے تو قبل شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد معاذ کوثر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمان، حمد و نعت بڑی شاندار انہوں سنائی ماشاءاللہ۔ اسی طرح مناظر اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالحق حقانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرمان۔ میرے بعد انشاءاللہ ملک دے نام پر علماء خطاب فرمان گے، رات گئے تک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اسی انشاءاللہ بیٹھے ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک دونوں جیوتیاں بھی رکھے، جاگدہ رکھے، ایک ایک منٹ بیٹھنا اور حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔ نبی پاک دی بات بھی سچی، نبی پاک دی ذات بھی سچی، صلی اللہ۔ توجہ ہے، گل شروع کریے بھائی، تھوڑا تھوڑا قریب آؤ، میں جگہ خالی ہے، اسٹیج دے قریب آؤ، آجو آجو، شاباش شاباش شاباش، قریب ہو کے بہو۔ توجہ میری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی۔ حضرات قرآن بھی حق اور سچ ہے، نبی پاک دی زبان جو نکلن والی ہیں باتاں بھی حق اور سچ۔ دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے ہو صحابی نے جو آپ بیان کریا کرتے، فرمایا کرتے، فوراً عبداللہ لکھ لیا کرتے۔ بعض لوگوں اعتراض کیتا، حضرت عبداللہ نے اعتراض نبی پاک کو دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ، انگلی دا اشارہ اپنی زبان کی طرف کر کے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر، میں نو قسم رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے۔ آقا فرماتے نے میری زبان پہ سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوتا۔ جو نبی پاک کی زبان کے الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ حضرات قرآن بھی وحی تے نبی پاک کی حدیث بھی، جو آسمان کو وحی آئے ان دی تابعداری اتباع کے پیروی ایسا کرنی ہے۔ اصل شریعت دین آسمان کو آیا ہے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی دی تین قسم۔ حضرات جبرائیل اللہ پاک دا پیغام لے کے آیا، قرآن پاک بن گیا، قرآن پاک کو بھی حدیث کیا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کے خواب بھی وحی ہویا کرتے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو انبیاء کے الہام ہوئے، الہام بھی وحی ہویا کرتا ہے۔ قرآن پاک تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی بھی بات کرن وہ بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی، بولو قرآن پاک اندر بھی شک نہیں تے نبی پاک بھی کسی بھی بات اندر کوئی شک ہے۔ قرآن پاک اندر شک کرن والا ایمان مفارق تے جنہا نبی پاک بھی کسی گل تے شک کرے وہ بھی۔ صحیح البخاری کی ایک روایت سنانا، میری طرف ایکو پھر گل لگے تو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام نو لے کے غزوہ تبوک واسطے تبوک دے چٹیل میدانہ پہنچ گئے۔ یہ صحیح البخاری ایتھے نبی پاک نے ایک خبر بیان کی تھی۔ آقا فرماندے نے صحابیوں آج رات ایک تیز ترین خطرناک ہوا چلے گی جس میں نہ بہت زیادہ نقصان ہونا ہے، انج کرو خیمے لگا کے خیمے اندر داخل ہو جو اگے پردے چھڑ لو،
کسی کو اونٹ ہے کہ اونٹ دی کوٹ اندر بیٹھ جائے مہار کو مضبوطی نہ پکڑ لے خیمے جو کوئی بندہ باہر نہ نکلے تو کوئی رات کو کھڑا بھی نہ ہوئے یہ بات فرمان والے کون نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے خدا دی قسم جیڑی گل نبی پاک فرما دے وہ پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر آپ کی بات حرف آخر ہے نبی پاک دی کسی بھی بات اندر رائی دے دانے دے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں آپ دی باتاں انج نے جویں قرآن پاک دی آیتاں آپ نے فرمایا آج رات تیز خطرناک ہوا چلے اے خبر آپ نے دے دیتی حضرات رات کا ٹائم ہویا صحابہ نبی پاک دے غلام خیمے اندر داخل ہو گئے جو آپ نے حکم فرمایا سارے تابعدار بن گئے ایک آدمی سوچ رہا ہے اندھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بڑی خطرناک ہوا چلے گی تے ہوا تے چل نہیں رہی کوئی اثار نظر نہیں آ رہے یہ دل اندر شک آ گیا تو جدو شک آ جائے پھر ایمان رہندا یہ تو پتہ ہے اکثر حضرات آپ دے قافلے تے لشکراں دے اندر منافق بھی تے ہوندے سن آندا ہوا تے چل نہیں رہی باہر نکلیا ان نبی پاک کی زبان جو نکلیاں ہوئیاں باتاں تے شک کیتی خدا دی قسم صحیح البخاری تبوک دے چٹیل میدانہ جو تیز ہوا دا چونکایا انہیں چکیا تے جبلے تے جا کے انہوں سٹیا ہے حضرات اس آدمی دا انجام ہے جنہیں نبی پاک کی بات اندر شک کی تھی بعض محدثین اندے نے یہ درمیانی فاصلہ کوئی 600 میل دا سفر بنتا ہے اس بد نصیب دا انجام جڑا نبی پاک دیا باتاں تے شک کرے خدا دی قسم جڑا حضور دی کسے بھی گل تے شک کرے دنیا اندر بھی ذلیل تے آخرت کو بھی رسوا ہو جائے آپ دی کسے بات اندر کوئی شک دی گنجائش پنجابی سیانے آتے ہیں پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر حرف آخر خدا دی قسم حرف آخر گل ان کوئی ہستی ہے آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے خطیب محدثین حکمران سارے دی باتاں اندر شک ہو سکتا ہے میرے اور تسن دے پیر و مرشد دی کسے بھی بات اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی ہم تسا میں نے جواب دیو حضور تے غیب جان گئی نہیں تے اے خبر آپ نے کمیں بیان کی تھی ان ہوا الا وحی یوحا کر سمجھ نہیں آئی دوسری گل سنو اے بھی صحیح البخاری ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال حضرات مدینے تشریف لے آ رہے ہیں باہروں لشکر آ رہے ہیں تیز خطرناک ہوا چل پئی صحابہ بیان کرتے اتنی تیز ہوا انج لگدا سی اسی اپنیاں سواریاں تو نیچے گرن لگے ہاں نبی پاک نے ایتھے خبر بیان کی تھی آقا فرماتے ہیں صحابیوں اے جڑی تیز ہوا چل رہی ہے نا ایک بہت بڑے منافق دی موت کی خبر لے کے آئی ہے صحابہ بیان کرتے رستے اندر حضور نے خبر بیان کر دیتی خدا کی قسم سے مدینے پہنچے تو بہت بڑا ایک منافق دنیا تو جا چکے ایسی میں گزارش کرنا چاہنا ہے نبی پاک کو غیب جانتے ہی نہیں اے جڑی پیشین گوئیاں فرما رہے ان نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے اے جو آپ خبران دے رہے پیشین گوئیاں دے رہے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں کہ آپ رب دے سچی اور آخری نبی نے یہ خبر آپ کیویں دے رہے ہیں قرآن پتہ کی ہم ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ذرا گوڑے چھڑ کے چھڑ دیو گوڑے پانچوں کے کوئی کو سبحان تسی جاگ پاؤ کہ میں تو انہوں پانچ ساتھ ہور دیشا سنانی ہے نتیجی انشاءاللہ توڑی جان چھڑ دینی ہے چھتی بابا جی ٹھیکے داروں چڑھا لے تو چل کے آئے نے ماشاءاللہ بڑی دور دراز کو آئے ہو اللہ واسطے آئے ہو نا
میرا ایمان ہے تسی رب نو راضی کرن آئے ہو ذرا تسی بول کے دسو اللہ دی رضا لئی آئے تے پھر چپ نہ بوئے کوئی کہو سبحان اللہ والنجم اذا ہوا ما انزل صاحبكم فما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے ہیں او دنیا جہان دیو لوگو آمینہ دے لال صراط مستقیم دے میں ہدایت نے جنت دے رستے دے میں قرآن دے وما ینطق عن الہوى جگہ دے پیر اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے قرآن دا انہو ہوا الا وحی یوحى میرے تیرے مرشد پاک اللہ ذوالجلال دے آرڈر دے پابند نبی نے وحی دے پابند نبی نے اللہ پاک دا آرڈر ہوتا ہے نبی پاک بول دے میں تے جدو بول دے میں موتی رول دے میں اور جندے سینے تے پاک قرآن آیا کائنات اللہ امام آیا کائنات اچھا امام آیا جندے حسن دی جگ بچ تم پہ گئی اور سب نبیاں دا سلطان آیا اور جندہ بولنا رب دا قرآن آیا جندہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا سنو درہ پیان نال نبی پاک ایک ایک بات سچی ہے آپ دی ایک ایک خبر سچی ہے قرآن کی او جڑا اللہ پاک نے حضور دے سینے تے نازل کیتا آپ دی زبان بھی چوں پھر ادا ہویا قرآن پاک دیاں جتنیاں خبرہ نے ساریاں سچیاں قرآن وحی نبی پاک نے اپنی زبان نال جتنیاں خبرہ بیان کی دیاں ایک خبرہ بھی وحی میں ایک خبرہ بھی سچیاں میں میری طرف دیکھو میں تیسری حدیث سناوا سید بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جگہ دے پیر نے مدینے بہ کے میرے آقا نے خبر بیان کی تھی ایک پیشین کوئی فرمائی سید بخاری آقا فرمان دینے صحابیو ان قریب مدینے دے گرد و نوا آگ دے شولے نکلن گے آگ دے پامبڑ نکلن گے تی میلہ تک آگ دیاں چنگاڑیاں نظر آن گیاں اٹھا دیاں کوہانا نظر آن گیاں 30 میلہ تک لوگ دیاں گردنا نظر آن گیاں آگ دا رخ پہلے مدینے دی طرف ہوئے گا پھر رخ بدل کے دوجی طرف چلا جائے گا اے میرے پاک پیغمبر نے خبر بیان کر دی تھی اے نبی پاک نے پشید کوئی فرمائی خدا دی قسم ساٹا عقیدہ تے ایمان ہے نبی پاک دیاں ساریاں ہی باتاں سچیاں میں آپ دی کوئی بات غلط جھوٹ نہیں ہو سکتی ساریاں باتاں سچیاں سید بخاری میری طرف دیکھے آجے نبی پاک نے جس دل روایت بیان کی تھی ہے اس دن تو لے کے 600 سال گزر جاندے بولو کتنے سال 6 صدیاں گزر جاندیاں میں حدیث پڑھن والے حدیث پڑھتے رہے لکھن والے حدیث لکھ دے رہے رات اگر سنے آجے سنن والے سنتے رہے توجہ میری طرف رکھے آجے ایک وقت آیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نال اپنی صحیح اندر اس روایت رو نقل کیتا ہے میرے آقا نے جدو پشین کوئی فرمائی آپ نے بیان کرن دے بعد 6 صدیاں گزر جاندیاں میں ایک دن مدینے دے گرد و نوا آگ دے شولے نکلے آگ دے پامبڑ نکلے حدیث پڑھن والے پڑھان والے دیکھیا 30 میلہ تک آگ دیاں چنگاڑیاں نظر آئیاں لوکاں دیاں گردناں نظر آئیاں
دیاں کوہانا نظر آئیاں حدیث پڑھن والے سنن سمجھن والے محدثین نے للکارا بلند کر دیتا لوگوں آج تو 6 صدیاں پہلا جیڑی گل جگان دے پیر میں فرمائی سی اللہ پاک نے حرفن آپ دیاں ساریاں باتاں نو پوریاں کر دیتا ہے آپ دیاں باتاں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ایک بات آپ دی سچی ہے ایک خبر آپ دی سچی ہے نبی پاک نے خبرہ مستقبل دیاں بیان کی دیا حضرات میرے آقا نے یہ ماضی دیاں خبرہ بیان کی دیا یہ ساریاں خبرہ سچیاں میں قرآن بھی بہی نبی پاک بھی حدیث بھی بہی پتھر پہ لکیر ہے لوہے پہ لکیر ہے آپ دی کسے بھی خبر پشید کوئی اندر ذرا بھی شک دی گنجائش نہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ذرا تو سبحان حضرات ذرا 2-3 جملے توڑا ذوق تازہ ہو جائے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے ذرا تو سبحان اللہ سارے دھکا ساڑ و زبردستی میں مانگ کے لینی پہنی سبحان اللہ اور تارا مانگ کے لینی ہے آپ ہی کہو خدرہ سبحان اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہیں وہ امام شفیع انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان ہوا الا وحی ادھر میری طرف ہے تو چاچا میرے بندے ویک میں گل کر رہے ہیں سارے ادھر کری جانا کرسی اوکے نہ رکھ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جڑے لوگ میری حدیثاں سنن کہ پھر انہاں نوں یاد کرن جویں سنے آگے جا کے بیان کرن نبی پاک فرماندے نے یا اللہ انہاں دے چہریاں نوں ہمیشہ تر و تازہ رکھ اے نبی پاک دی دعا ہے کروں قرآن دی سنن آئے چاول کھانا ہے بول دے تے قرآن دی سننا ہے میری طرف خود توجہ فرماؤ اس جذبے نہ پیا کسے پوچھیا دو کان کیوں نے آندا ایک سنن واسطے دوجا کڈن واسطے خدا دا نام منو تے جلسے نت اتنی محنت 2-4 لاکھ روپے لگ جاندا جلسہ کران لگیا تے ذرا توجہ نہ پیا کرو اننے ویلے تسی بھی نہیں کہ روزانہ ہی ترے رہو کدے کدے موقع ملدا ہے خدا دی قسم نبی پاک دی حدیث سن کے یاد کر کے جڑا بندہ کے بیان کرتا ہے نبی پاک نے اندے واسطے دعا کیتی ہے 4 حدیثاں میں تو انہوں سنا دیتی ہیں تے 5ویں سن لو سید بخاری کے 2 اور سنا کے میں توڑیاں جان چھڑ دیا گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے سید بخاری آقا فرمان دینے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر مقداد بن اسود آقا فرمان دینے پروانے ہو
انج کرو مدینے نکل کے مکے نو جاندے ہیں ایک جگہ جندا نام روضہ خاک ہے اس جگہ تے پہنچ جاؤ اوتھے تانوں ایک بی بی ملے گی ایک عورت ملے گی انہیں پردہ کیتا ہونا ہے انہیں برخا پایا ہونا ہے آقا فرماتے ہیں انہیں گلو تانوں ایک رکا تے خط ملے گا جاؤ رکا تے خط لے کے آؤ اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی آپ نے مشین کوئی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں بی بی کو رکا تے خط ملے گا سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر نبی پاک نے ساتھیاں نے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے رات روزہ خاک تے چلے جاندے میں اوتھے بی بی نہ ملاقات ہوئی علی پاک فرماندے نے بی بی لے آ ادھر رکا جڑا مدینے و مکے نو لے کے جا رہی ہیں یہ بی بی بول کے آندی ہے نبی پاک دیو یارو میرے کل کوئی رکا تے خط کوئی نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی ہے سیدنا علی پاک فرماندے ہیں بی بی تیرے کل رکا دے دے آندی ہے میرے کل کوئی رکا کوئی نہیں زبان دی تلاشی لئی گئی بی بی آندی ہے میرے کل کوئی رکا کوئی نہیں کوئی رکا تے خط نہیں ملے آندی ہے نبی پاک دے ہو یاروں میں نو جان دیو تو انو غلط فہمی ہوئی کوئی رکا تے خط کوئی نہیں سیدنا علی پاک فرماندے نے بی بی ساٹھے مرشد پاک نے فرمایا ہے بی بی کو رکا تے خط ملے گا تو چھوٹی سارا جگ چھوٹا ہو سکتا ہے خدا دی قسم ساٹھے نبی پاک دیاں باتاں کدی بھی چھوٹ تے غلط نہیں ہو سکتی ہیں یہ ساٹھا عقیدہ ایمان اعتقادی یقین ہے یہ ساٹھا پختہ مضبوط ایمان ہے نبی پاک دی زبان جو نکلن والیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں یہ پتھر تے لکیر ہے حضرت علی پاک نے تلوار میں آم چھپار کٹی بی بی اگر تو رکا نہ دیویں گی تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لینی پئی تلاشی لوانگے اس بی بی نے صحابہ دا ایمان حضرت علی پاک دا نبی پاک دی حدیث اور زبان تے ایمان ویکھیا اعتقاد تے یقین ویکھیا آندی نبی پاک دیو یارو کیا پاکا اتنا پختہ نبی پاک دی زبان تے ایمان ہے حضرت علی پاک فرماندے نے بی بی اتنا جہان پختہ نہیں جتنی نبی پاک دی زبان پختہ ہے رات مجبور ہو گئے بی بی آنکھیں لگی اچھا نبی دیو یارو چہرہ پرے کرو چہرہ پرے کیتا گیا انہیں برخہ کھولیا پردہ کھولیا سردیاں میڈیاں تے گھٹ کھولی میڈیاں دے وچوں رکا تے خط کٹیا رکا کٹ کے حضرت علی پاک نو دے دن دیئے آندی ہے علی جی آج میں توڑا ایمان پہ کے حیران ہو گیا کیا توڑا نبی پاک دی زبان تے اتنا مضبوط ایمان ہے حضرت علی پاک فرماتے نے بی بی جوے قرآن دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے ساڑھا ایمان ہے نبی پاک دی بات حرف آخر ہے قرآن بھی وہی مرشد پاک دیاں باتاں بھی وہی کیوں ان ہوا اللہ وحی حضرت علی پاک دا ایمان دے کہ جڑی گل نبی پاک فرما دیو کدی بھی غلط ہو سکتی واللہ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی خدا دی قسم صحابہ دا ایمان اس لیے تے قرآن اندہ فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگوں انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے یار ایمان لے آئے حضرات ایدی اندر صراط مستقیم ہدایت تے کامیابی ہے حضرت علی آنکھوں رضی اللہ بولو کٹا سونا لگتا جنہ میں علی دا کٹا سونا کٹا اچھا کٹا سچا لگتا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا رضی اللہ حافظ عبداللہ شہوری دا نام سنے رحمت اللہ علیہ حافظ محمد عبداللہ شہوری خدا دی قسم جدو علی پاک دا نام ہوندہ پیار نہ وجد میں جا کے کیا کرتے سن درہ پیار نہ اللہ پاک دیا رامتا نے اے ساٹا سینہ چیر کے ویخلے اے سینہ چیر کے ویخلے علی پاک دی محبت دا دریا وقت آئی علی پاک
دے پیراں نال جڑی مٹی لگی ساڈی اکھاں دا سرما ہے صحابہ دا اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے میں عرض کرنا چاہتا کسے پوچھے علی جی تساں نبی پاک جدوں ہجرت کر کے مکے مدینے آ گئے تسی نبی پاک دے بستر تے لیٹے رہے نیند کیویں آ گئی باہر تلواراں لے کے لوگ کھڑے تانوں ڈر نہیں آیا حضرت علی پاک فرماتے ہیں ساتھیوں ڈر کیویں آئے امام کائنات نے فرمایا سی علی سویرے دن چڑھے گا اے امانتاں پڑھ لے مکے والیاں نو امانتاں دے کے فلان جگہ تے مینوں آ کے ملی آقا علیہ السلام نے اے گل فرما دیتی حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں کچھ چکا دے پیر دی زبان تے اتنا یقین تے پختہ ایمان ہے ہن دنیا دی کوئی طاقت میرا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیوں آقا نے فرمایا سویرے دن چڑھے گا اے امانتاں مکے والیاں نو لٹا دیوی حضرت علی فرماتے ہیں دن بھی چڑھے گا امانتاں بھی لٹاواں گا پیچھے جا کے نبی پاک نال ملاقات بھی کراں گا اس گل تے میرا پختہ یقین اور ایمان سی حضرات میں گزارش کرنا چاہنا آقا دی ایک ایک بات سچی ہے لوہے تے لکیر تے پتھر تے لکیر ان ہوا الا وحی قرآن بھی وحی ہے نبی پاک دیاں باتاں بھی وحی اے سنو کو دھیان نال قرآن پاک دیاں خبراں بھی سچیاں نبی پاک دیاں خبراں بھی سچیاں اے سنو ذرا دھیان نال میں چھویں گزارش کرنا چاہنا چھٹے نمبر تے جگہ دے منہ جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ جڑی بات نکل جائے خدا دی قسم و بات پہ لکیر ہے رائی دے دانے دے برابر شک دی گنجائش نے میری طرف کو یہ ترکی ہے میرے آقا مدینے تشریف فرمانے نبی پاک فرمانے نے صحابیوں نجاشی فوت ہو گیا ہے سبا بڑھاؤ اسان نجاشی دا نماز جنازہ خیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے خانے والیوں باسیوں میں پوچھنا چاہنا نبی پاک دے غیب جان دی نہیں او میلہ دا سفر ہے اگر بندہ اونٹ گھوڑے تے خبر لے کے آوے ایک مہینہ لگتا ہے وہ در نجاشی فوت ہویا ہے ادھر فوراً میرے آقا نو خبر دا پتا چلیا کیویں پتا چلیا خدا دی قسم ایمان لے آنا پینا ان ہوا الا میری طرف دیکھیا جائے آمینہ دلال جناب محمد قوضہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرات میں ستویں پشین کوئی سنا لگا میرے آقا مدینے تشریف فرمانے نبی پاک دی آنکھاں جو اچانک آنسو جاری ہو پہ چکر دے پیر فرمانے نے صحابیوں چنگے موتا زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے نے جعفر تیار شہید ہو گئے نے اور اللہ دی تلوار سیف اللہ غالب بن ولید نے تلوار پکڑ لیے رب دا واسطہ ذرا گل نو سمجھیا جے خدا دی قسم میرے آقا مدینے بیٹھے نے میلہ دے سفر دیا خبراں نبی پاک بیان کر رہے ہیں کیویں بیان کر رہے ہیں میاں غیب کے آپ جانتے نہیں لا محالہ ایمان لے آنا پینا مننا پینا ان ہوا الا قرآن بھی وحی نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے خدا دی قسم لوگو نبی پاک جڑی خبر بیان کرتے ہیں جڑیاں پشیم گوئیاں فرمان وہ ساریاں ہی خبریں سچیاں نے وہ ساریاں ہی خبریں پوریاں نے اور میں صحیح مسلم دی حدیث سناوا 8ویں نمبر تے پہلا میری طرف خود بڑا ذوق تازہ کرا پھر گل لگے تو رہیے تو سا جاگ دیو ماشاءاللہ سونا من موڑا سونے نبی دیاں سونیاں حدیثاں سونے نبی دیاں سونیاں باتاں مسلم دی روایت تو پہلے دو جملے سن لو سونا من موڑا تو گلاوی مٹھیا جن من لیا نا جانوار سٹیا سونا من موڑا جان گے
بن گے شہر او دے بچ جا کے سامج تو مکیا جن تک لے آئے نا جانوار سٹیا سوہنا من موڑا اگلے جملے اندر بڑا کرنٹ جے میری طرف کھڑا ہن تانوں شاٹ پینی جے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی ایک سچی بات چک دو عثمان علی ایک نے ایویں لوگائیں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں جنہ تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوڑا من موڑا بھائی نے شان صحابہ اہل بیت کا نعرہ مارتا ہے تو ہن گل آ گئی ہے حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نے کسے کہا تسی شان اہل بیت کا بیان نہیں کرتے انہوں نے کہا پتر جمعہ میرے کو پڑھی رمضان دا مہینہ 3 جمعے لگاتار شان اہل بیت دی پڑھا دیتے خدا دی قسم دیجئے جمعے بندہ آندہ ترجمان حق و صداقت مسلک پہنو قبول ہے تسی واقعی حق و صداقت ترجمان ہو مسلک حق و صداقت قبول کر لیا میں عرض کرنا چاہنا تو آپ کرو حافظ عبداللہ شیخوپوری دی قبر و رب جنت دا باپ پڑھا ہے اونچی کہتے ہو کیا کرتے مجھے سن سن در اپنی حق اللہ باندیا رندنے پرانے ملو کیا دوبارہ ذرا 2 گلہ حافظ صاحب دی یاد رالے باندے نہ دعا ہو جائے تسی جان کے سنو سن سن ذرا اللہ باندیا رندنے ساٹا سینہ جیر کے ویخ لے علی پاک دی محبت دریا وگدائی کاش کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے خدا دی قسم ساٹھے بلا ہوتے گل سنو اسی دوانوں جب بھی پائیے تو قرآن حدیث سنائیے تیجی گل کوئی نہیں حافظ صاحب فرمایا کرتے مخلوق خدا ایک باز محبوب ربانا ایک باز اور باپے دی جات دادا اور عید رسمان لے گئے مخلوق خدا دی ایک باز محبوب ربانا ایک باز اور سارے جگ دی دھرتی ایک باز میرا عرب سوہانا ایک باز اور کہتے رب نفسی آوازہ ایک باز رب نفسی آوازہ ایک باز رب امتی تقاضا ایک باز میں عرض کرنا چاہنا خدا دی قسم شان صحابہ و اہل بیت 8ویں نمبر والی حدیث 9ویں نمبر تے چلی گئی 8ویں نمبر تے صحیح البخاری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی صحیح البخاری امام کائنات ایک دن حضرت حسن پاک رو چکے ہیں سینے لایا ممبر تے آ گئے آقا فرماتے ہیں صحابیوں اے میرا بیٹا نواسا اے میرا نواسا تے میرا بیٹا سردار ہے شاید اللہ پاک اس بچے دے ذریعے مسلمانہ دی 2 بڑیاں جماعتاں دی اندر سلوک کروائے گا یہ صحیح البخاری خدا دی قسم نبی پاک نے خبر بیان کی تھی آپ نے بشیر کوئی بیان فرمائی اور خبر نبی پاک دی نبوت دیا سچیاں دلیلہ میں آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا اس سردار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے دے ذریعے رب مسلمانہ دیا 2 بڑیاں جماعتاں
سلو کروائے گا. راتیں گزرتے گئے, نبی پاک نے خبر بیان کر دیتی, آقا دنیا تو تشریف لے گئے. آپ کے بعد ابو بکر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کے بعد عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 ماہ تک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے میں. 6 ماہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا معاویہ دینال سلو دی کر چل نکلی. خدا دی قسم پورا سلو دا واقعہ سید بخاری اندر موجود ہے. امام کائنات نے جڑیاں خبر اپنی زندگی اندر بیان کی دیا, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر پڑھو خبراں پوریاں ہو گئیاں. حسن پاک نے امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کر لی اور خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ گئے نے. تو جماعتاں دے اختلاف مک گئے, ناراضگیاں مک گئیاں, جھگڑے مک گئے. تو جماعتاں دے اندر صلح ہو گئی. امیر جڑیاں خبراں جگہ دے پیر نے اپنی زندگی اندر بیان کی دیا. حضرت علی پاک دی شہادت دے بعد 6 ماہ دے بعد خبراں پوریاں ہو گئیاں. کیوں نہ خبراں پوریاں ہوندیاں؟ ان ہوا الا وحی صحابہ و اہل بیت آپس اندر محبتاں کرنے والے, آپس اندر پیار کرنے والے صحابہ و اہل بیت دی محبت ساتھے ایمان دا حصہ. میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ میں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا, اے جنتی لوگ میں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا. میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. صحابہ جان تو پیارے امام المومنین سارے, انہاں دے پیراں دی مٹی, انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا. میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. میں گزارش کرا ان ہوا الا وحی. آخری گل ہے صحیح مسلم دی روایت ہے. پہلے تو جملے سنو تو آنا ذوق تازہ ہو جائے. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا, جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا, جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ سارا یوندا تابیدار ویکھیا, ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. اگلا جملہ بڑا کمال. امی عائشہ دا حجرت جنت دا ٹکڑا, اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا. امی عائشہ دا حجرت جنت دا ٹکڑا, اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا, یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. رات آخری خبر نبی پاک نے میری طرف دیکھو, خبرات بہت زیادہ ہزاراں دی تعداد اندر. خدا دی قسم میں اپنی گفتگو دی اندر نبی پاک دی آخری خبر بیان کر کے بات ختم کرن لگا. صحیح مسلم دے نبی پاک دی بشیر گوئی, آپ دی خبر ان نبوتیاں سچیاں دلیلہ نے. سنو ذرا دھیان نال. ایک دن آقا مدینے تشریف فرما, آقا فرما دے صحابیوں ان قریب ایک
مدینے آئے گا. توجہ میری طرف, یمن تو قافلہ مدینے آئے گا. اس قافلے اندر کچھ لوگ کرن قبیلے نہ تعلق رکھنے والے ایک کپ نہیں جے صحیح مسلم دے. آقا فرماتے نے کرن قبیلے والے کچھ لوگ قافلے اندر یمنی قافلے اندر مل کے مدینے آن گے. اس قافلے دے اندر ایک بندہ جندا نام اویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ. آقا فرماندے نے بہترین تابعین دی جماعت وچوں بہترین حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. نبی پاک نے ان دے متعلق خبر دی تھی. ادھر دیکھو کچھ پیشین دویاں خبراں بیان کی دیا. آقا فرماندے نے صحابیوں کئی مرتبہ اویس نے میرے نال ملاقات کرن دی کوشش کی تھی لیکن رب نو منظوری نہیں, ملاقات نہیں ہوئی. وہ مدینے آیا ہے, میں مدینےوں باہر کیتے گیا ہویا سا, اپنی امی دی خدمت اندر اویس لگیا رہندا, ان دے نال ملاقات نہیں ہو سکی. آقا فرماتے ہو امی دا بڑا تابعدار, ان دی امی جیوندی ہوئے گی. سنو ذرا دھیان نال, آقا فرماتے ہو انہوں برس دی بیماری لگی, برس دی بیماری لگی, پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا. اویس نے پھر اللہ پاک کے دعا کی تھی, اللہ پاک انہوں شفا دے دیں گے, شفاواں مل جان گیا. پورے جسم سے ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جائے کوندے جسم سے نشان ہوئے گا. نبی پاک کے خبریں بیان کر رہے ہیں. آقا فرماندے نے صحابیوں جدو تواڈے نال کسے نال ہوندی ملاقات ہو جائے اللہ پاک نے ہاں انہوں کیا جے تواڈے لی دعائیں مغفرت کرتے ہوئے اللہ پاک انہوں تواڈے لی دعائیں مغفرت کرے. اے نبی پاک نے بشیر گوئی فرمائی, اے نبی پاک نے خبریں بیان کی دیا. خدا دی قسم صحیح مسلم خبریں کی میں پوری ہوئی ہیں. میرے مرشد پاک دی بات ہے جو قرآن دیا ایتا پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر. نبی پاک کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انہو الا وحی یوحا. دن گزر دے گئے, نبی پاک خبرہ دے کے دنیا تو تشریف لے گئے. ابو بکر دا دور آیا, حضرت ابو بکر دی دنیا تو چلے گئے. امیر المومنین عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ نو. عمر بن خطاب دا دور خلافت ہے. ایک قافلہ دن گزر دے گئے, ایک قافلہ یمن تو مدینے آیا. لوگاں دسے امیر المومنین ایک قافلہ یمن تو مدینے آیا. حضرت عمر نو نبی پاک دیاں بشیر گوئیاں ساریاں دل دماغ اندر سین اندر یاد نے. اٹھ کے طور پہ قافلے دے اندر جا کے سلام دعا کچھ شروع کر دی. پوچھ دیا عمر فرماندے نے قافلے والے ہو تو آٹے اندر کوئی کرن قبیلے والے لوگ آئے نے. لوگ دسے اے سامنے کرن قبیلے دے لوگ. امیر المومنین عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرات وہ لوگ جتھے کرن قبیلے دے لوگ تشریف فرما اوتھے چلے گئے. راوی بیان کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب دے اونٹ دی مہار زمین تے گر گئی. ایک بندے نے مہار چوکے حضرت امیر المومنین نو پکڑائی, یا اس بندے دی مہار ڈگی, امیر المومنین نے اونٹ دی مہار چوکے انہوں پکڑائی. راوی آتا ہے جدو ایک دوجے نو مہار پڑائی ایتھے جان پہچان ہوئی. اس بندے نے اونٹ دی مہار عمر بن خطاب نو پکڑا دے آئی. انج پکڑائی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیندے نے. امیر المومنین فرماندے نے بھئی کون ہے تو, تیرا نام کیے, تیرا نام کیے. اے بول کے آتا امیر المومنین میرا نام اویس ہے, لوگ میں نو اویس کرنی کہندے نے رحمت اللہ علیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے سین اندر او نبی پاک دیا بشیر گویاں او خبرہ خدا دی قسم عمر اور پوچھی جاندے نے کہ نبی پاک دیا خبرہ کیویں پوریاں ہو رہی ہیں. عمر فرماتے نے اویس تینوں کوئی بیماری پرستی لگی. آندہ جی امیر المومنین میں نو بیماری لگی سی. عمر فرماتے نے کی بڑھیا. آندہ میں اللہ پاک کے دعا کی تھی, اللہ پاک نے میں نو شفاوہ دے دیا نے. حضرت عمر فرماندے نے میں نو جڑی خبر مرشد نے دیتی کوئی تیرے جسم سے کوئی چٹا کوئی نشان. اویس رحمت اللہ علیہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے میری ناف دے قریب پیٹ دی اوپر ناف دے قریب ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان اجے باقی ہے. عمر بن خطاب خدا دی قسم و خبرہ
پوچھی جاندہ ہے تے پوریاں ہوئی جاندیاں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو عمر بن خطاب نے جڑی اگلی گل کی تھی فرماندے نے اویس تیری امی دا کی حال جیوں دی ہے یا کوئی نہ تیری امی دا کی بڑھیا سیدنا اویس رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امیر المومنین میری امی جیوں دی ہے میری امی جیوں دی ہے رب دی رحمتہ نے الحمدللہ خدا دی قسم لوگوں ہر نبی پاک دیاں خبراں پوریاں ہو رہی ہیں سیدنا اویس کرنی نو جڑا اج مقام ملے ہے یہ امی دی خدمت دی وجہ نال ملے ہے ماں دی تابعداری دی وجہ نال ملے ہے یا اللہ جنہاں دیاں امیاں بیمار نے ماواں بیمار نے مکمل تندرستی دے دے یا اللہ ماواں دی خدمت دی توفیق دے دے جڑے میرے ویر بزرگ جنہاں دی امی دنیا تو تر گئی معاف کر دے درجات بلند کر دے ماواں دیاں قبراں جنت باغ بنا ایتھے دو جملے تے گل لگے توڑیے ماواں برکا جگ میں کوئی نہیں اور میاں ماواں برکا جگ میں کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں قسمت ماپے جس دے کول میاں ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں ایتے پوچھ انانو تیرے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں برکا جگتے کوئی نہیں اور میاں ایتے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں تور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندہ ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندہ ماواں باچوں لوگ لوگ رونا بہندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی لنگ دیئے باقی ساری زندگی اور میاں ایتے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں ایتے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اویس تیری امی دا کی یال کی بڑھیا فرمایا امیر المومنین میری امی الحمدللہ زندہ ہے وہ ٹھیک ہے عمر بن خطاب دیاں کھاٹل پہیاں فرماندے نے اویس میرے لئے اللہ پاک کلوں دعائے مغفرت کر دے ہو حضرات دعائے مغفرت دی اپیل کی تھی صحیح مسلم دے حضرت اویس رحمت اللہ علیہ امیر المومنین توڑا مقام بڑا اچھا ہے تسی نبی پاک دے صحابی ہو اے گل فرمائی حضرات یہ تو پتہ ہے بھی لگدا اویس صحابی نہیں اویس کافی ہے عمر بن خطاب صحابی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فرماتے ہیں اویس ایک گل میں نہیں کر رہا میں نو چکاں دے پیر نے کیا سی دیگر چند صحابہ دے اندر بیٹھ کے نبی پاک نے تیرے متعلق خبران دیتیاں تیرے متعلق بشیر گوئیاں دیتیاں آقا فرماتے ہیں صحابیوں جن دے نال اویس دی ملاقات ہو جائے ان دے گلو اللہ پاک دے ہاتھ دعائیں مغفرت کروا لے آجے حضرات سیدنا عمر نے پھر درخواست کی تھی سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امیر المومنین واسطے اللہ پاک دے گلو دعائیں مغفرت منگی میں دسنا چاہنا وہ خبرہ جڑی
اپنی زندگی اندر نبی پاک نے بیان کی دیا وہ خبر عمر دے دور اندر پوریاں ہوئی ہیں حضرات کی میں پوریاں ہوئی ہیں ان ہوا اللہ خدا دی قسم ایمان یقین رکھنا پڑنا ہے قرآن بھی وحی حدیث بھی وحی ورنہ اگر حدیث مصطفیٰ نبی پاک دی زبان تے مکمل یقین نہیں پھر بندہ ایمان تو پھارا گئے دیتے نال ایمان مکمل ہونا ہے ان ہوا اللہ وحی قرآن بھی وحی تے حدیث مصطفیٰ بھی اللہ کرے رب العالمین سانو جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث تے عمل کرنے رکھے تے اسلام والی لمبی ایمان والی لمبی زندگی دے جدو موت آئے رب العالمین کرما توحید نصیب کرے آمین کہہ دو خدا دی قسم عقیدہ توحید نہیں تے بندے دی نجات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے پختہ ایمان یقین نہیں تے بندے دی نجات نہیں میں آخری پیغام دینا چاہنا جیڑا اتنا اچھا نبی ہے سچا تے سچا نبی ہے اتنی عظمت شان والا کیوں نہ ہوئے اس نبی دی سچی تابعداری محبت کرنے والے بن جائیے خدا دی قسم بغیر کسی شرط شروط دے نبی پاک دی تابعداری کرنا ضروری ہے میری نجات ہے صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے ہیں میرے بعد صحابیوں میرے بعد 30 جھوٹے دجال قذاب آنگے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی 30 جھوٹے قذاب آنگے میرا بتا آخری نبی ہے میرے بعد کوئی سچا نبی آ سکتا نہیں دوسری روایت مسند احمد دی ہے آقا فرماندے نے 11ویں حدیث ہو گئی ہے آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا 27 جھوٹے قذاب جن اندر 4 عورتاں نبوت دا دعویٰ کریں گے سارے دے سارے جھوٹے لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور فرمانا کہیاں دے مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیتا میں انہا خدا دی قسم انہیں جہنم دا ٹکٹ لے لیا دعویٰ کر کے لیکن دعویٰ کرنا سی کیوں نبی پاک دیا مشین کو یہ خبراتے پوریاں ہونی ہیں سمجھو جی شیخ صاحب حافظ عبدالحق القانی صاحب حافظ سلمان شریف صاحب خدا دی قسم نبی پاک دیا مشین کو یہ بھی تے پوریاں ہونی ہیں سن فرمایا 30 جھوٹے قذاب آنگے نبوت دے جھوٹے دعوے کرنگے سب جہنمی لا نبی بعدی آقا فرماندے نے میرے بعد کوئی سچا نبی آ سکتا ختم نبوت دے ساڈا پختہ ایمان ہے خدا دی قسم لوہے تے لکیر پتھر تے لکیر حضور دی بات حرف آخر ہے ساڈا ایمان ہے اور جھوٹے قذاب ہمیں آندے رہن حضور دے بعد قیامت تک کوئی سچا نبی آ سکتا نبی پاک نے فرمایا بڑی اسرائیل دے 72 فرقے میری امت دے 73 فرقے کلہم فی النار سارے جہنمی اللہ ملت واحد ایک جنتی صحابہ نے سوڑیوں کیڑا ما انا علیہ و اصحابی او فرقہ جنتی کے باقی سارے اے پشین کو یہ بھی کہ پوریاں ہوئیاں نے یہ ساری جو نبی پاک نے خبران دیتی ہیں ما آنا علیہ و صحابی ان سانو غور و فکر کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے طریقے دے کون عمل کر رہے ہیں یار زندہ صحبہ کی حضرات بریک لاندیاں میں تو انہوں 13 حدیثہ نبی پاک نے سنائیاں نے 13 بشیر گوئیاں 13 خبرہ خدا دی قسم میں 40-50 اور بھی سنا دیا 100 حدرسہ سرے تے گھنڈ بات کوئی ہے کہ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی فرمائے ٹائم بڑا ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے ایک فرمائش میں تو ان کو سنا دینا پھر ان کے بعد انشاءاللہ اجازت توجہ ہے کہ کوئی نہ مار کا آکھے حلیمہ لوری میں سننیا صاحب محمد خان ڈاہا صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک کے نام تندرستی بڑی لمبی زندگی آمین کو عوام کی خدمت دی اللہ توفیق دے وے تے اسلام کی بھی خدمت دی اللہ پاک اللہ پاک کے نام کل دین دا بھی کامل ہے تے عوام کی خدمت دا بھی کامل ہے اچھی آمینہ کو آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سودا سونا
اچھی کو سبحان اللہ ایمان چک کے کو سبحان اللہ ماں حلیمہ فرما رہی نے میرے ہاتھ دے سیتے سوڑا پا تجھوں لے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی ترتے نے ماں حلیمہ بھی دیتے فرما رہی چا پیر سوہنو چا پیر سوہنو تے میں چال بینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولنیا اگلا جملہ بڑا کمال گھر وچ حلیمہ پھر بھی ہسدی سکیاں لوگو پھر بھی دس دی سکیاں لوگو پھر بھی دس دی کیا میں کو اے حسندہ میں کو اے حسندہ ایکو میں حسنیہ باقی فرمائشاں پھر میں کدھی رسالہ پوریاں کرانگا مٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے چپٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے شان رونا مٹیاں دے تھلے رات جو بندہ جیوندہ ہے چودھری صاحب گجر صاحب رانا صاحب ڈاہا صاحب خدا دی قسم جدو روح نکل گئی پھر سانو کسے خطیب صاحب نہیں کہنا چودھری تے گجر نہیں کہنا لوگ کہیں گے میت کتھے لاش کتھے پہیے لاش نو غسل دیتا ہے کہ نہیں نام مک گئے میت لاش کیا جائے گا ایک دن ساما والی اے دور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ڈھونا کنے مٹیاں دے تھلے اے میرے بابے لال داڑیاں والے سفید داڑیاں والے جڑے بابے بیٹھے خدا دی قسم دونوں رب دا واسطہ انہاں بابیاں نو کدے پوچھیا جے بابا جی تواڈے ابا جی تے تواڈے دادا جی دی قبر کتھے تواڈے ابا اجداد دیاں قبراں کتھے اکثر بابے رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے ابا قبران دے نشان بھول چکے ہیں نشان مٹ گئے خانے والے باسیو ایک وقت آنا ہے میں تر جانا ہے تساں بھی تر
جانا ہے آسا آسا ساڑیاں قبران دے نشان بھی مٹ جان گے قبران کی کہریاں نے سنے آنجے اساوی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں اساوی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں مٹی دیاں ٹھیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں قبرانی صدا کنے مٹیاں نو ڈھوڑا قبرانی صدا کنے مٹیاں نو ڈھوڑا کنے یاد کرنا تے کنے شان رونا مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین